بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، دو قومیں ایسی ہیں دنیا میں جو اپنا ماضی نہیں بھولتی۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں، اول نمبر پہ یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہیں ہندو۔ یہودی جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے احتجاج کیا تھا اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ ہم خیبر لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں ہندو، آپ کو پتہ ہے جب مغلیہ سلطنت قائم تھی، مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت تھی، تو اس وقت ہندو جو محکوم تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اب جو ہے جب سے ہندوستان بنا ہے، ان کی اپنی حکومت آئی ہے، تو یہ یعنی کہ وہ باتیں ہمیں یاد کراتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم نے وہ اپنا پرانا جو بدلہ ہے وہ لینا ہے تم سے۔ یہ اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ سب چیزیں یعنی کہ ان کے دل کا بغض ہے جو یعنی کہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ختم تب ہی ہوگا جب غزوہ ہند ہوگا اور یہ تباہ ہوں گے، اور ان کو یعنی کہ بیڑیوں میں جکڑ کے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیڑیوں میں جکڑ کے ہندوستان کے حکمرانوں کو مسلمان لے کے آئیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں 1947 سے لے کر اب تک ہندوستان نے کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، اس کے بعد پھر کشمیر کے اوپر اٹیک کیا اور 1965 کی جنگ لگی، اس کے بعد پھر 1971 کی جنگ لگی، اور کرتے کرتے پھر کارگل کی جنگ آ گئی۔ اب بھی ہندوستان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا، اور اس نے کیا کیا ہے؟ جنگ چھیڑ دی ہے۔ کوئی بھی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اب ہندوستان نے کیا کیا ہے کہ آبی جنگ پاکستان کے ساتھ چھیڑ دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے دریائے راوی کی پکچر ہے۔ یہ دریائے راوی کی پرانی یعنی کہ پکچر ہے، یعنی کہ پچھلے سال سے اس سے پچھلے سال کی۔ یہ دیکھیں، خشک پڑا ہوا ہے بالکل۔ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، جب دل چاہتا نہیں چھوڑتا۔ اب کیا ہوا کہ لاہور میں بارشیں ہوئی ہیں، پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس نے وہاں سے پانی چھوڑ دیا۔ اب دریائے راوی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دائیں بائیں کے جتنے جو علاقے ہیں یعنی گاؤں وغیرہ ہیں، ان کو خالی کرا لیا گیا ہے اور شدید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ پکچر دیکھیں، پہلے اتنا خشک تھا، پانی کی اتنی شدید قلت تھی کہ فصلیں وغیرہ بھی سوکھ گئی تھیں۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا تھا تو میں نے دیکھا جب دریائے راوی کو، تو میں حیران ہو گیا۔ یہ پکچر بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہندوستان جو ہے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کوئی موقع بھی۔ تو اب کیا کیا؟ اس نے پانی چھوڑا اور آبی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ اعلان کرنا کو اسپیکر میں اعلان کرنا نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں کہ جنگ کا ہی اعلان ہوتا ہے کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے اتنی بارشیں پڑ رہی ہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ضرورت تھی اس وقت چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت پانی چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کو اچھی بات پہنچتی ہے تو جو غیر مسلم ہے یا کفار ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے، انہوں نے پانی چھوڑ دیا، تو آبی جنگ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہندوستان نے۔ تو اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کفار کے نیچر کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہماری پلاننگ کیا ہے؟ کوئی نہیں، ہم زیرو ہیں۔ اب سندھ طاس معاہدہ ہے، اس میں جا کے یعنی کہ کوئی یعنی کہ ہم وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، نہ کچھ کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے ہے۔ بس ہر چیز ہم اللہ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اسباب کے درجے میں ہم بالکل زیرو ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین خصوصاً پاکستان کی خیر فرمائے، کیونکہ پاکستان کے پہلے حالات بڑے خراب ہیں، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی بھی خیر فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔